السلام علیکم ناظرین، آپ پلس نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل وڑائچ۔ ناظرین، آج ہم امیدوار برائے چیئرمین یوسی 16 راجووال سردار ندیم حسین ڈوگر صاحب کے ڈیرہ میں پہنچے، جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں سیاست میں قدم رکھا اور ایک مضبوط ترین امیدوار کے ساتھ میدان میں اترے۔ سردار صاحب سیاست میں ایک گہری نظر رکھیں کہ سیاسی زندگی اور ذاتی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں چند سوالات۔ تو آئیے، سردار صاحب، سیاست میں آنا آپ کا اپنا ویژن تھا یا کسی کے کہنے پر سیاست میں آیا؟ نہیں، کسی کا ویژن نہیں تھا۔ الحمدللہ میں خود آیا ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، مومن بندے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں بھائی جان، آلریڈی پہلے بھی میں لوگوں کی بے لوث خدمت کرتا ہوں اور الحمدللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ تو پہلے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ رنگے والا جو گاؤں ہے نا، یہ پاکستان کے کس کونے میں، تو میں نے اس کو اپنے گاؤں کو اتنا ہائی لائٹ کیا، آپ کو بخوبی علم ہے اس چیز کا، تو اور اپنے گاؤں کے جو ایشو ہیں وہ بھی سارے سامنے رکھے ہیں لیڈران سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اور اس میدان میں وہ کیا کہتے ہیں، کشتیاں جلا کے اترا ہوں اور حق اور سچ کے راستے کا دامن انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پہلے بھی حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ دوں گا۔ اچھا سردار صاحب، آپ نے سیاست کا آغاز اپنی جوانی کی عمر میں کیا، تو اس کے علاوہ آپ کوئی اور بھی شعبہ جوائن کر سکتے، تو سیاست کو ہی کیوں جوائن کیا آپ نے؟ بس یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے یار کسی کی ہیلپ ہو جائے، کسی کے کام ہو جائے، تو میں تو صرف ایک ذریعہ بناؤں۔ تو میرا گاؤں ہے، آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرے علاقے میں باہر بھی لوگوں کے کام کرتا ہوں۔ مجھے کوئی آدھی رات کو بھی آواز دیتا ہے نا، میں جتنے جوگا ہوں، جتنی مجھ میں کیپیسٹی ہے، تو کرنا تو بندے نے وہی کام ہوتا ہے نا جتنا کر سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ کام کرتا ہوں۔ آدھی رات کو بھی کوئی آواز دیتا ہے تو میں اٹھتا ہوں، اس کی آواز سنتا ہوں، اس کی ہیلپ کرتا ہوں جتنی بھی کر سکتا ہوں۔ اچھا سردار صاحب، آپ اپنی سیاست کو حلقہ تک محدود رکھیں گے یا پھر باہر بھی نکلیں گے؟ بھائی جان، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری سیاست میرے گاؤں تک محدود نہیں ہے۔ میرے جتنے بھی آس پاس کے گاؤں ہیں، ہر گاؤں میں میرے گروپ ہیں، میں سیاست کرتا ہوں، اور میں نے اتنے الحمدللہ نوجوان اپنے ساتھ اٹیچ کیے ہیں۔ ہر گاؤں میں نجابت میں میرا گروپ ہے، ہستے والا میں آدھا گاؤں ہستے والا بھی میرے ساتھ ہے، کل گاؤں میں میرے کلاس فیلوز ہیں، میکسیمم کوئی 100 سے زیادہ قریب ووٹ جو میں کل سے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رنگے والا سے بھی الحمدللہ، صدر سے میں جس پارٹی میں بھی ہوں، جس لیڈر کے ساتھ بھی ہوں، صدر میں الیکشن ادھر سے میں جیتتا ہوں۔ تو ادھر تتارا کامل میں بھی میرے گروپ ہیں، ادھر ماموں کے محمود، ماموں کے شرف، تو یعنی کہ جتنے بھی ادھر ایریز میں ہیں یوسی میں، اور باہر گاؤں میں بھی جتنے بھی ہیں، سارے ہر گاؤں میں میرے گروپ ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہ میں گاؤں کی سیاست کرتا ہوں، میں آلریڈی جو باہر کے گروپ ہیں ادھر بھی میں سیاست کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں جو باہر کی سیاست ہوتی ہے اس میں بھی حصہ لیتا ہوں۔ میرے کافی فرینڈز ہیں جو وکلا، میں وہ بھی جدھر چاہوں میں ووٹ ان کے ڈلواتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میری سیاست کا آپ کو میں نے بتا دیا۔ اچھا سردار صاحب، آپ کے حلقہ میں ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بنیادی طریقے سے ابھی تک حل نہیں کیے گئے، وہ فی الفور حل ہونے چاہیے؟ جی، میرے علاقے میں سب سے پہلے جو بنیادی حق ہے ہمارا وہ تعلیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اسکول ہیں گورنمنٹ پرائمری اسکول کی بلڈنگ ڈینجرس قرار دی ہے گورنمنٹ نے،
दो कमरे हैं उधर। अब सर्दी आ गई है, आधे बच्चे बाहर होंगे आधे अंदर होंगे, तो मैंने अपने लीडरान से रिक्वेस्ट की थी कमरों के हवाले से। और लड़कियों का स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी सड़कें तो आप देख ही चुके हैं कैसी हैं, कि ज़माना कदीम से इधर कोई काम नहीं आया। जो आए हैं जिन्होंने उन्होंने हमें बुरी तरह लूटा ही है, ठीक है। और कर्नल साहब की सियासत से व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ बियदिकल खैर सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ हज़रात आपदे हलके दे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਨਦੀਮ ਸੈਨ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਵਾਪਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਰਦਾਰ ਨਦੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦਤ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 12-13 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੋ ਸੜਕ ਦਾ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਸੜਕ ਦਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਜਾਬਤ 'ਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ